اپنی جانوں کے خطرے سے بے پرواہ مسیحی خدا کا کلام سننے اور اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے چھپ کر ملتے۔ پیارے دوستو، ہمارے خداوند نے دکھ اٹھایا تاکہ ہمیں گناہوں سے نجات دلا سکے۔ یہ حیرانی کی بات نہیں کہ ہمیں بھی اس کے لیے دکھ اٹھانا پڑے گا۔ جو تکلیفیں ہم اٹھا رہے ہیں ان کو دیکھ کر حیران نہ ہونا۔ یسوع نے فرمایا، اگر کوئی میرا شاگرد ہے تو وہ اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مصلوب ہونے والی پہاڑی تک اپنی صلیبیں اٹھا کر جانا ہوگا اگر ہمیں ایسا کرنے کے لیے کہا جائے۔ اب زبور 22 میں لکھا ہے کہ خداوند مدد کر، یہ قاتل ساؤل ہے۔ وہیں کھڑے رہو جہاں تم ہو، اس غیر مذہب کی یہاں اجازت نہیں دی جائے گی۔ تم نے ہمارے آباء و اجداد اور ہماری قوم کی گستاخی کی ہے۔ بیوقوف لوگوں، تم یا تو باز آ جاؤ یا پھر تمہیں مار دیا جائے گا۔ ان کے سردار کو پکڑ لو، ہم اس شخص کو ان کے لیے ایک مثال بنا دیں گے۔ ہم کافی مسیح برداشت کر چکے ہیں، تم ایک مرے ہوئے بڑھائی کی کیوں عبادت کر رہے ہو؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح زندہ ہے اور اس کائنات کا خالق ہے۔ تو اپنی باتیں بدل لے گا جب ہم تیری بیوی کو قید میں ڈالیں گے۔ نہیں، میری بیوی نہیں۔ یہ رہا ایک اور تمہارے مسیح کو چاہنے والا۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب ہو سکتا ہے جب ہم مسیحی بنے تھے۔ یہ وہ فریسی ساؤل ہے جو نفرت کا دم بھرتا ہے اور ذبح کرتا ہے۔ ہاں، ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خدا اس کا دل نرم کرے اور اسے سچائی کا راستہ دکھائے۔ ساؤل بہت نفرت سے بھرا ہوا ہے۔ یاد رکھو، ہم میں سے کچھ پہل شک میں مبتلا تھے۔ اچھا ساؤل، میرا خیال ہے تو نے یروشلم میں تقریباً یسوع کے تمام پیروکاروں کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ نہیں، جتنے ہم مارتے یا قید میں ڈالتے ہیں اتنے ہی وہ تعداد میں بڑھتے جاتے ہیں۔ وہ دوسرے شہروں میں بھی پھیل گئے ہیں۔ دمشق کے سارے عبادت خانے ان سے بھر گئے ہیں۔ میں ان کو گرفتار کرنے کے وارنٹ تجھے دوں گا تاکہ تو دمشق کو جا سکے۔ میں ابھی جاؤں گا۔ ساؤل یہ سمجھتا تھا کہ اپنے مذہب اور قوم کو دوسرے عقائد سے بچا کر رکھنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اسے یہ بات تکلیف دیتی تھی کہ مسیحیوں میں وہ سکون اور اعتماد پایا جاتا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اچانک ساؤل کے سامنے سورج سے بھی تیز روشنی ظاہر ہوئی۔ ساؤل، ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ ساؤل کا گھوڑا اتنا ڈرا کہ اسے زمین پر پھینک کر بھاگ گیا۔ خداوند تو کون ہے؟ کیا میں تجھے ستا رہا ہوں؟ میں یسوع ہوں۔ جب تو میرے شاگردوں کو سزا دیتا ہے تو مجھے ستاتا ہے۔ خداوند، تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ اٹھ، شہر میں جا تو تجھے بتایا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ کیا تم نے یہ آواز سنی؟ ہاں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہا گیا تھا۔ میں بھی نہیں سمجھ سکا، یہ بادل کی گرج کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ خدا کی آواز تھی۔ میں دیکھ نہیں سکتا، میری مدد کرو، میں دیکھ نہیں سکتا، مجھے شہر کی طرف لے جاؤ۔ میرا نام ہننیا ہے۔ یسوع نے میرے ساتھ رؤیا میں بات کی اور مجھے بتایا کہ تیرے پاس آؤں اور وہ تیری بینائی بحال کرے گا۔ میں واقعی اندھا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام میں بینا ہو جا۔ میں دیکھ سکتا ہوں، اور تو نے کہا ہے کہ یہ یسوع نے کیا ہے؟ مجھے یسوع کے بارے میں اور بتاؤ۔ چنانچہ حننیہ نے کلام مقدس کو کھولا اور ساؤل کو یسوع کے بارے میں کی گئی پیشن گوئیاں بیان کیں۔ ہاں، میں واقعی اتنا بے وقوف تھا۔
یہ سب کچھ تو کلام مقدس میں شروع سے موجود تھا۔ میں اپنے مذہبی جوش میں اندھا تھا۔ میں بپتسمہ لینا چاہتا اور یسوع کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند نے ساؤل کا نام بدل کر پالوس رکھا۔ ساؤل جب پالوس تھا، ایک نئے پیغام کے ساتھ ایک نیا شخص بن چکا تھا۔ وہ اب مسیحیوں کو مارنا نہیں چاہتا تھا، وہ دوسروں کو بھی یسوع مسیح پر ایمان لانے کے لیے قائل کرنا چاہتا تھا۔ میں تیرے شک کو سمجھتا ہوں، میں نے بھی پہلے یقین نہ کیا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یسوع ناصری نے مسیح کے بارے میں تمام پرانی پیشن گوئیوں کو پورا کیا۔ لیکن سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ خدا نے اس کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ تو کس قسم کا بیوقوف شخص ہے؟ مسیح کس طرح اپنے دشمنوں کے ہاتھوں مر سکتا ہے؟ وہ خدا کا برہ تھا جو ہمارے گناہ اٹھا لے گیا۔ خداوند غیر قوموں میں بھی کام کر رہا تھا۔ ایک رومی سپاہی تھا جو دعا میں خداوند کو ڈھونڈتا تھا۔ خداوند، مجھے معلوم ہے کہ تو واحد خدا ہے، تمام انسانوں کا خالق ہے۔ میرے لوگوں کا مذہب جھوٹا اور یہ سکون نہیں بخشتا۔ مجھے اپنا راہ دکھاؤ اور میں اس پر چلوں گا۔ کون؟ کیا؟ تو کون ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ تیری دعائیں سنی گئی ہیں، مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ تو اپنے آپ کو یافا میں چمڑا رکھنے والے شخص جس کا نام شمون ہے کے گھر بھیج۔ تم اسے سمندر کے کنارے پاؤ گے۔ تم اسے پطرس نامی شخص کا پوچھنا، وہ یہاں آئے گا اور تمہیں خدا کے بارے میں سچائی بتائے گا۔ پطرس، ہمارا مالک بہت مذہبی اور نیک آدمی ہے، لیکن وہ کئی باتوں کے بارے میں پریشان ہے۔ وہ ہر وقت دعا کرتا ہے اور غریبوں کو خیرات دیتا ہے، لیکن وہ خدا کی طرف سے سکون میں نہیں ہے۔ خداوند نے اپنی صلیب پر خون بہانے سے سکون بخش دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تمہارے کپتان کو یہ بیان کروں گا۔ کپتان پطرس کو دروازے پر ملا اور اس کے آگے گھٹنوں کے بل جھکا۔ کھڑا ہو جا، مجھے سجدہ نہ کر، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ سب کو اکٹھا کرو، میں تمہیں خوشخبری سناؤں گا۔ یہ ایک بہت بڑا دن ہے۔ خدا نے یسوع کے ایک شاگرد پطرس کو بھیجا ہے تاکہ ہمیں یسوع کے بارے میں بتائے۔ ہاں، میں نے یسوع کے ساتھ 3.5 سال گزارے۔ میں نے اسے مصلوب ہوتے ہوئے دیکھا اور میں نے اسے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد بھی دیکھا۔ ہم 500 آدمی اس کے جی اٹھنے کے بعد اس کی تعلیم سننے کے لیے ایک مقام پر اکٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ہمارے ساتھ کھایا اور ہم نے اسے چھو کر دیکھا۔ اس نے ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ محبت کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دی جو ہمیں تکلیفیں دیں۔ اس نے اپنا پاک روح بھیجا۔ کپتان کرنیلیس اور اس کا پورا خاندان یسوع مسیح کی انجیل پر ایمان لایا اور ان سب نے اس دن ہی بپتسمہ پایا۔ پالوس انطاکیہ کے عبادت خانے گیا اور یہودیوں کو سبت کے دن تعلیم دی۔ تم مجھے جانتے ہو، میں نے مسیحیوں کو مرنے کے لیے اذیتیں دی، پر یسوع میرے اوپر ایک تیز روشنی کی صورت میں ظاہر ہوا اور ایک گرجدار آواز کے ساتھ مجھے اپنے کلام کی تعلیم دینے کو کہا۔ میں نے مسیح کے بارے میں کلام میں ڈھونڈنا شروع کیا اور مجھے معلوم ہوا کہ یسوع نے تمام پیشن گوئیاں پوری کی۔ خدا نے فرمایا تھا وہ داؤد کی نسل میں اسرائیل کے لیے نجات دہندہ بھیجے گا اور یروشلم کے رہنما اسے رد کر کے مار دیں گے۔ یہ دوسرے زبور میں درج ہے۔ خداوند نے مجھے فرمایا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ ایک اور زبور بتاتا ہے کہ خداوند اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت نہ آنے دے گا۔ یہ ایک پیشن گوئی ہے کہ اگرچہ وہ مرے گا لیکن اس کا بدن نہیں سڑے گا۔ یہ جان لو کہ تم خداوند یسوع مسیح میں اپنے گناہوں میں مکمل معافی پاتے ہو۔ یہ وہ چیز تھی جو موسیٰ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ خداوند نے یسوع کو غیر قوموں کے لیے نور بنا کر بھیجا، تمام قوموں کا نجات دہندہ۔
غیر اقوام ناپاک ہیں، وہ یہودیوں کے ایمان کا حصہ نہیں بن سکتی۔ تو گستاخی کر رہا ہے، یسوع ایک جائز بچہ نہیں تھا۔ یہ خبریں مشہور ہیں کہ اس کی ماں شادی سے پہلے حاملہ تھی۔ تجھے تیری بدعتی تعلیم کی وجہ سے سنسار کر کے مارا جا سکتا ہے۔ کیونکہ تم نے ابدی زندگی کی خوشخبری کو رد کیا، اس لیے ہم اپنا پیغام غیر قوموں میں لے جائیں گے، جس طرح کے نبیوں نے بیان کیا تھا۔ جب پالوس کو واضح ہو گیا کہ یہودی ایک قوم کی طرح مسلسل یسوع کو رد کرتے رہیں گے، تو اس نے اپنی کوششیں اسرائیل کی بجائے غیر قوموں کے لیے شروع کیں۔ خداوند اور اس کے بیٹے یسوع کی حمد و ثنا ہو، غیر قوموں کے لیے نجات آ گئی ہے۔ پالوس، مجھے بھی بپتسمہ دے۔ ہمیں یسوع کے بارے میں اور پیشن گوئیاں بتا۔ بہت سی غیر اقوام انجیل پر ایمان لائیں اور خداوند کے فضل میں بڑھتی گئیں۔ یہودی سخت غصے میں تھے اور انہوں نے پولوس اور برناباس کو شہر سے نکال دیا اور ان کو دھمکی دی کہ اگر وہ اس شہر میں واپس آئے تو ان کو مار دیا جائے گا۔ پس پولوس اور برناباس ایشیا آئے اور جسے ملے اسے خوشخبری کی منادی کی۔ برناباس، اگر بھاگتے ہوئے میں گر گیا تو مت رکنا، بھاگتے رہنا۔ لسترا میں یہودیوں نے پولوس کو سنسار کر کے ادموا کر دیا اور اس کے بدن کو شہر سے باہر پھینک دیا۔ خدایا انہیں معاف کر، انہوں نے پولوس کو مار دیا ہے۔ لیکن خداوند نے معجزہ کیا اور پولوس جی اٹھا۔ پولوس، میں سمجھا تو مر گیا ہے۔ ابھی نہیں، خداوند نے مجھے بہت ساری چیزیں اور وہ دکھ جو میں نے اس کے نام میں برداشت کرنے ہیں دکھائے ہیں، اور ابھی ہم نے صرف آغاز کیا ہے۔ چلو واپس شہر کو چلیں۔ اے خداوند خدا، تو تمجید کے لائق ہے اور جلال، عزت اور ہم تیری ہی ہو۔ مقدونیہ کے شہر فلپی میں پولوس اور سیلاس کو 39 کوڑے لگائے گئے اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ دکھوں کے باوجود ان کے دل خوشی سے بھرے ہوئے تھے اور وہ آدھی رات کو خداوند کی حمد کے گیت گاتے۔ یسوع ہی خداوند ہے۔ آنے والے برسوں میں پولوس کو 3 مختلف موقعوں پر ڈنڈوں سے مارا گیا، لیکن پھر بھی اس نے یسوع کے بارے میں تعلیم دینا جاری رکھی۔ جیسے کہ پولوس ایک مقام سے دوسرے مقام پر تعلیم دینے کے لیے سفر کرتا تھا، 3 مختلف موقعوں پر اس نے جس جہاز میں سفر کیا وہ ڈوب گیا۔ ایک دفعہ وہ سمندر میں 1 دن اور 1 رات بہتا رہا، پھر اس کے پاس سے گزرنے والے ایک جہاز نے اسے اٹھایا۔ پولوس پر کئی دفعہ ڈاکوؤں نے بھی حملہ کیا، لیکن اس نے تعلیم دینا جاری رکھا۔ پولوس نے جب لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتانے کے لیے دنیا کا سفر کیا تو اس نے بیماری، سردی، گرمی، بھوک اور ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کیں۔ خداوند، اس آدمی کو شفا بخش تاکہ میں جا سکوں اور اگلے شہر میں منادی کروں۔ پولوس خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سناتے اور لوگوں کو بتوں کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے ایک شہر سے دوسرے شہر گیا۔ تم اپنے بتوں کو چھوڑ کر خداوند کی طرف آئے ہو، اور خدا نے شریعت کو دھیان میں رکھے بغیر اپنے ایمان کے ساتھ تمہارا انصاف کیا ہے۔ تم اب اس کے بدن کا حصہ ہو اور تمہارا تعلق خدا کے گھرانے کے ساتھ ہے۔ اس چیز نے مجھے کبھی سکون نہیں دیا۔ جب لوگ خداوند کی طرف آئے تو انہوں نے اپنے بتوں اور جادو منتروں کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے ہر وہ چیز جو ان کے پرانے مذہب یا گناہ سے تعلق رکھتی تھی آگ میں پھینک دی۔ 20 برس میں تمام دنیا میں ایماندار یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو پہلے سے آگاہ کیا تھا
उस वक़्त लोग तुम्हें अज़ियत देने के लिए पकड़वाएंगे और तुम्हें कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सारी कौमें तुम्हारे साथ नफरत करेंगी। उस वक़्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे के साथ नफरत रखेंगे, और कई झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। जब वो लोग जिन्होंने मसीह को देखा था बूढ़े हो गए और कलीसिया तमाम रूमी सल्तनत में फैल गई, तो रूमियों ने मसीहों को ढूंढ ढूंढ कर अज़ियतें देना और उनको मारना शुरू किया। अगर ईमानदार मसीह का इनकार ना करते तो उन्हें बड़े अखाड़े में खड़ा कर दिया जाता और लोग उनको शेरों और चीतों के जरिए टुकड़े टुकड़े होते देखते। खुदावंद यसू मेरी रूह को कबूल कर। है बाप, जो कुछ ये हमारे साथ कर रहे हैं इनको इसकी सज़ा ना देना। बाज़-औक़ात रूमी शमशीरबाज मसीहों को कत्ल करते। लोग हैरान हो जाते कि ईमानदार अपने ईमान का इनकार क्यों नहीं करते। वो मसीह की खातिर मरने के लिए तैयार थे। जेसन, मैं तुझे फिरदौस में मिलूंगा। नहीं। अपनी मौत से पहले यीशु ने हैकल के बारे में पेशगोई की। क्या तुम ये हैकल देखते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये तबाह हो जाएगी और कोई भी पत्थर दूसरे पत्थर पर बाकी ना रहेगा। 40 बरस बाद 70 ईस्वी में रूमी आए और शहर और हैकल को तबाह कर दिया। जब हैकल के अंदर की लकड़ी को आग लगी तो हैकल का सोना पिघल कर फर्श और बुनियादों के पत्थरों की दरारों में बह गया। जब रूमियों ने दोबारा सोना हासिल करने की कोशिश की तो उन्होंने ज़रूरी समझा कि हर पत्थर को अपनी जगह से हटा दिया जाए। यीशु की पेशनगोई पूरी हुई। यरूशलेम और इसराइल के यहूदी जो कि जंग में बच गए थे गैर कौमों में भाग गए, जहां आज भी उनकी कई नस्लें मौजूद हैं। हम अपने भाई के घर मुल्क शाम को जाएंगे। यहूदी मसीही भी दूसरे मुल्कों को भागे, जहां उन्होंने मसीह की अंजील की मुनादी की और कलीसिया बढ़ती गई। जहां भी वो भाग कर गए उनके इस्तकबाल के लिए वहां मसीही पहले ही मौजूद थे। हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं। हमने यरूशलेम में होने वाली खौफनाक बातों के बारे में सुना है। यकीनन तुम हमारे साथ रह सकते हो। यीशु मसीह के रसूलों ने अपनी मौत तक यीशु मसीह के जी उठने की मनादी करना जारी रखा। एक एक करके उन्हें मार दिया गया। वो सब ये बात जानते हुए खुशी के साथ मौत को कबूल करते कि उनके लिए आसमान में बेहतरीन जगह है। कुछ को रूमियों ने मसलूब किया। कुछ के पेट से जब वो जिंदा थे अंतड़ियां निकाली गईं और उसके बाद उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। कुछ को संसार कर दिया गया। कई लोगों को वहशी जानवरों की खुराक बनाया गया। कईयों के सिर कलम किए गए। पतरस को उल्टा लटकाकर मसलूब किया गया। खुदाया, मैं इस तरह मरने के लायक नहीं जैसे तूने जान दी। बाज को आहिस्ता आहिस्ता तेल में उबाला गया। मैं एक अच्छी जगह जा रहा हूँ। खुदावंद तुम्हें मुआफ करे। इन सब ने इस ईमान और यकीन के साथ मौत को कबूल किया कि एक नया जिस्म और बेहतर घर उनका इंतज़ार कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के 60 बरस बाद सिर्फ एक रसूल यूहन्ना बाकी बचा। उसे एक पहाड़ी जजीरे पर जलावतन कर दिया गया जिसका नाम पितमुस था। वो रूह में आसमान पर उठाया गया और खुदावंद ने उस पर मुस्तकबिल के बारे में रुया ज़ाहिर की। यूहन्ना, मैं तुझे वो चीज़ें दिखाऊंगा जो कि मुस्तकबिल में होने वाली हैं। जो तू देखे वो लिख ले। उसे किताब की शक्ल दे और उसे एशिया की 7 कलीसियाओं को बुझवा दे। जब इस दुनिया का इख्तिताम नज़दीक होगा तो यीशु मसीह वापस आएगा और उन सब की कब्रें खुल जाएंगी जो उस पर ईमान लाए, और वो सब जिंदा ईमानदारों के साथ यीशु मसीह को मिलने के लिए हवा में उठा लिए जाएंगे और हमेशा हमेशा तक उसके साथ रहेंगे। आखिरी दिनों में खुदा खौफनाक आफतें ज़मीन पर भेजेगा
आसमान से आग बरसेगी और वबाएं भी फैलेंगी जो ज़मीन पर रहने वाले ज़्यादातर लोगों को तबाह कर देंगी। एक आदमी आएगा जो मसीह होने का दावा करेगा और बहुत से लोगों को धोखा देगा। वो लोगों को अपनी हुकूमत और अपने लिए वफादारी दिखाने के लिए इस तरह उभारेगा कि वो अपनी पेशानी पर या अपने दाहिने हाथ के पीछे एक निशान बनवाएं। जो निशान हासिल नहीं करेंगे उनके सर कलम कर दिए जाएंगे। जो ज़मीन पर बाकी बच जाएंगे उनके लिए ये शदीद मसाइब का वक्त होगा। जैसे कि पेशनगोई की गई है, यीशु आखिरी वक्तों में फिर वापस आएगा। वो एक फ़ानी आदमी की तरह नहीं बल्कि अपने पूरे जलाल और ताकत के साथ आएगा। आसमान खुलेगा और वो एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर नीचे उतरेगा। वो सूरज की तरह चमक रहा होगा और उसके सर पर कई ताज होंगे। उसके हाथ में 7 सितारे और उसके मुंह में सच की तलवार निकलेगी। वो शैतान का मुकाबला करेगा और उसे आग की झील में डालेगा, जहां वो अब्दी अजियत में रहेगा और इंसान की दोबारा आजमाइश नहीं करेगा। यीशु अपने आखिरी दुश्मन मौत को आग की झील में फेंकेगा और दुनिया फिर से नई हो जाएगी। खुदा उन सब को जो उसके बेटे पर ईमान लाए इकट्ठा करेगा और उनको नई ज़मीन पर अब्दी ज़िंदगी देगा। खुदा सारे आंसू ख़त्म कर देगा और फिर कोई मौत, गम, चिल्लाना और दर्द ना होगा, क्योंकि पुरानी चीज़ें जाती रहेंगी। यीशु एक ऐसी दुनिया जो कि गुनाह और मौत से पाक होगी कि बादशाह और नजात दहिंदा के तौर पर अपने रास्तबाज लोगों पर हुक्मरानी करेगा। यीशु मसीह की अंजील की मनादी 2000 बरस से की जा रही है। यीशु ने पेशनगोई की थी कि उसकी बादशाही का पैगाम पूरी दुनिया में फैलेगा जब तक कि हर कौम, कबीला और ख़ानदान इस खुशखबरी को सुन ना ले। सिर्फ एक खुदा है और उसका सिर्फ एक बेटा, सिर्फ एक ईमान और एक मुकद्दस किताब। इस ज़िंदगी के बाद फरदौस में दाखिल होने का सिर्फ एक रास्ता है। सब कौमों में से बहुत से लोगों ने यीशु को राह, हक और ज़िंदगी के तौर पर पा लिया है। यीशु मसीह की इंजील दुनिया के बाकी तमाम मज़ाहब से मुख्तलिफ है, क्योंकि यह ज़बरदस्ती और दहशतगर्दी से नहीं फैलाई गई। यीशु मसीह ने अपने पैरोकारों को दुश्मनों के साथ मोहब्बत और खुशी और गीतों से भरे रहने का दर्स दिया। आज हर कौमियत और हर ज़बान के लोग माफ़ी और अब्दी ज़िंदगी में शादमान रहते हैं। अगरचे यीशु मसीह को मुर्दों में से ज़िंदा हुए तकरीबन 2000 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये खुशखबरी नहीं सुनी। किसी को उन्हें ज़रूर बताना चाहिए। सन 1999 में चंद मसीहों ने इस बात की फ़िक्र की कि कैसे अंजील को उन लोगों तक उनकी ही ज़ुबानों में पहुंचाया जाए जिन्होंने कभी खुशखबरी नहीं सुनी थी। उन्होंने सबसे बेहतरीन हल ये निकाला कि बाइबल की तस्वीरी कहानियों पर मबनी एक किताब इस तरीक तैयार की जाए जिसे हर कोई समझ सके। कहानियाँ लिखने के बाद उन्होंने डैनी बुलियानी, जो तस्वीरी कहानियाँ बनाने वाला जाना माना आर्टिस्ट है, उसके साथ तमाम तस्वीरें बनाने का मुआहदा किया। इसको लिखने और तस्वीरें बनाने के अमल में कोई 7 साल से ज़ायद का अरसा लगा। अब ये दुनिया भर की ज़ुबानों में तर्जमा की जा चुकी है और तकसीम की जा चुकी है, और ये बाफ़िक्र मसीहों की माली मुआवनत से हुआ है। मसीही खुद अपने सरमाए और वक्त से यीशु की खुशखबरी उन तक फैला रहे हैं जिन्होंने ये आज तक नहीं सुनी। आप कैसे हैं मेरे दोस्त? मेरे पास ये किताब है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ये सिखाती है कि कैसे आपके गुनाह माफ हो सकते हैं और मरने के बाद कैसे आप जन्नतुल फरदौस में जा सकते हैं। मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता। मैं कीमत नहीं लूंगा, ये तो तोहफा है। आप मुझे ये मुफ्त क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाई मैं आपसे प्यार करता हूँ और इस किताब में बहुत शानदार खुशखबरी है। तब मैं इसे पढ़ूंगा।
اور دیکھوں گا کہ کیا دنیا میں ابھی بھی خوشخبری ہے۔ अगले दिन میرے مذہب نے مجھے پہلے ایسا کبھی نہیں سکھایا۔ یہ پیار اور معافی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ میں نے خدا کے خلاف گناہ کیا، لیکن اس نے میرے گناہوں کے بدلے مرنے کے لیے اپنا بیٹا بھیجا۔ یہ کتنا حیران اور تعجب انگیز ہے۔ پیارے یسوع، مجھے پیار کرنے اور میرے لیے مرنے کا شکریہ۔ میں اپنی ساری زندگی آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معافی مل گئی۔ خدا اب مجھ میں سکونت کرتا ہے۔ میری پیاری بیوی، ایک حیران کن کام ہوا ہے۔ ایک شخص جسے میں کبھی نہیں جانتا تھا، اس نے مجھے یہ کتاب دی۔ اس کی کہانی بتاتی ہے کہ کیسے خدا انسان بن کر زمین پر آیا اور ہمارے گناہ اٹھا لے گیا۔ احمد، کیا آپ اسے ہمارے لیے پڑھیں گے؟ پاپا، کیا میں پڑھ سکتا ہوں؟ کیا میں؟ ابراہیم اور موسیٰ والے حصے کو ہم پہلے ہی جانتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب کی کتابوں میں باقی کہانی درج نہیں ہے۔ خدا نے اپنا بیٹا یسوع بھیجا کہ وہ ہمارے گناہوں کے مول کی خاطر اپنا خون بہائے۔ کیا عورتیں بھی مردوں کی مانند خدا کے خاندان میں قبول ہو سکتی ہیں؟ ہاں، یسوع سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ दूसरों ने राहुल के खानदान में अमन सुलह को देखा और वो भी हैरान कन खबर सुनकर आए। ये बेशक हैरान कुन खुशखबरी है। मैं भी ये सुनने के लिए अपने खानदान के साथ आऊंगा। अहमद ने यह किताब अपने गांव के तकरीबन हर शख्स को सुनाई, लेकिन अहमद तो और जानना चाहता है। अहमद, मैंने ये कहानी पहले भी सुनी है। एक शख्स हर हफ्ते मार्केट में आता है और यीशु के बारे में बात करता है। एक दिन मैं दरिया के साथ साथ जा रहा था तो मैंने इसे किसी को बपतिस्मा देते हुए देखा, जैसा कि किताब में बयान किया गया है। مجھے ضرور جانا ہے اور اسے دیکھنا ہے۔ جہاں تم نے اسے دیکھا مجھے لے چلو۔ ہم 3 دنوں سے یہاں ہیں اور اسے دیکھ نہیں پائے۔ کیا اب ہمیں واپس گھر نہیں چلنا چاہیے؟ مجھے اسے ڈھونڈنا ہی ہے۔ آپ کو یہ کتابیں کہاں سے ملی؟ جس نے یہ دیں وہ کہاں ہے؟ اب وہ کل صبح ہی آئے گا، لیکن وہ آج سپہر دریا پر ہی ہوگا۔ وہ سب یہاں ہے۔ بہن، میں تجھے خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیتا ہوں۔ کیا آج یہاں کوئی اور ہے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اور وہ بپتسمہ یافتہ ایماندار بن کر اس کی پیروی کرنا چاہتا ہے؟ نیچے پانی میں اتر آؤ۔ میں نے یہ کتاب میں پڑھا تھا۔ ایماندار کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے کہ پرانی زندگی جاتی رہی اور اب یسوع میں ہی نئی زندگی ہے۔ مجھے تو یسوع ہی کی پیروی کرنی ہے۔ میں اس ایمان کے بارے میں بہت ہی کم جانتا ہوں، لیکن میں نے وہ کتاب پڑھی جو آپ نے مجھے دی ہے اور روح نے میرے دل کو چھوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ یسوع نے میرے گناہوں کو اٹھا لیا ہے۔ کیا مجھے بپتسمہ دیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ یسوع پر اپنے پورے دل سے ایمان لائیں تو بپتسمہ پا سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے بہت ہی خوش ہوں۔ خدا بہت ہی بھلا ہے۔ تصویروں والی کتاب جو میں نے آپ کو دی تھی وہ تو کہانی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھی۔ یہ کتاب جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ خدا کا حقیقی کلام ہے۔ لیں اور اسے روزانہ پڑھیں۔ آپ یسوع کے بارے میں اور خدا کی محبت اور فضل کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں گے۔ حقیقی بائبل۔ अहमद हर रात अपनी बाइबल का मताला करता है। वो बाइबल में लिखी गई बातों से हैरान रह गया। अब दूसरे भी ये सुनने के लिए आते हैं।
خدا کا کلام کہتا ہے کہ آسمان کے نیچے کوئی دوسرا نام نہیں جس کے وسیلے سے نجات مل سکے، صرف یسوع کا ہی۔ ہمارا مذہب تو انسان کا ہی بنایا ہوا ہے اور یہ ہمیں گناہوں سے رہائی نہیں دے سکتا۔ یوحنا کا پہلا باب پڑھو۔ احمد نے جو ایمان لاتے بپتسمہ دیا۔ لوگ ہر روز بائبل مقدس سننے کے لیے آتے۔ اب یہ ہر کسی کی ہی گفتگو تھی۔ تم ہمارے مذہب کے بارے میں بات کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تم اس بدیشی امریکی مذہب کی تعلیم دے رہے ہو۔ یہ تو سرمایہ داروں کا مذہب ہے، اب تو زبردستی کرے گا۔ میں تو کبھی بھی امریکیوں سے نہیں ملا، اور یسوع بھی ہماری طرح مشرق سے ہی تھا، پھر بھی وہ خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے ساری دنیا کو ابدی زندگی بخشنے کے لیے آسمان سے زمین پر اترا۔ خداوند انہیں سچائی جاننے میں مدد فرما۔ یہ بدیشی مذہب تیزی سے پھیل رہا ہے، اسے لازمی روکنا چاہیے۔ آج رات جب وہ حمد گا رہے ہوں گے تو ہم جائیں گے۔ مجھے ان کے گانوں سے سخت نفرت ہے۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ اگر وہ مالک کو ستاتے ہیں تو خادموں کو لازمی ستائیں گے، لیکن اس نے فرمایا کہ تو خوش ہونا اور بہت خوشی منانا، کیونکہ جب وہ تمہیں ستائیں گے تو تمہارا اجر آسمان پر بہت بڑا ہے۔ باہر نکلو جلدی۔ کوئی بھی بچ نہ پائے۔ ہمیں جلدی کرنا چاہیے، یہ عمارت اب گرنے والی ہے۔ احمد نے اپنے بھائی کو آگ میں سے کھینچا۔ جیسے ہی احمد دوسروں کو بچانے کے لیے جلتی ہوئی عمارت میں گیا، عمارت ان دونوں پر گر گئی۔ وہ ہمارے مذہب کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا۔ ہم مسیحیوں کو ان کے کیے کی سزا دیں گے۔ انہوں نے پادری کو خوف اور افسردگی سے دفن کیا، لیکن ان کے پاس ابدی زندگی کی کوئی امید نہیں تھی۔ احمد نے اپنی جان دوستوں کے لیے دی، اس سے عظیم محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ ماں، افسردہ نہ ہو، ابا جان تو اب سے ہی یسوع کے ساتھ ہیں۔ فرشتہ آیا اور احمد کو جنت میں لے گیا۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں مر چکا ہوں، مجھے ایک اور زندگی کے لیے زمین پر واپس آنا ہے۔ دوسرا جنم ایک اور زندگی ہے۔ اب تم آخری عدالت کے لیے جا رہے ہو۔ تم نے لوگوں سے جھوٹ بولے، تم مجھے کبھی نہیں پہچانتے تھے۔ تم نے اپنے ہمسائے سے پیار نہ کیا اور نہ ہی اپنے دشمنوں پر رحم کیا۔ تم لالچی اور ہوس پرست تھے، تمہارے دل میں غرور سمایا تھا، تمہاری زندگی تمہاری ہی نفرت کی بھینٹ چڑھ گئی۔ تم ابدی زندگی کے لائق نہیں ہو، اسے ابدی اندھیرے میں پھینک دو۔ نہیں، اور آگ نہیں۔ میرے اچھے اور وفادار خادم، شاباش، اب تم میری خوشی میں شامل ہو۔ میں نے تمہارے لیے گھر تیار کیا ہے۔ لیکن خداوند، میرے خاندان کے بارے میں کیا ہے؟ وہ اپنے وقت پر تمہیں ملیں گے۔ میں نے ان کے ذمے اور کام لگایا ہے۔ میرے ملک کے باقی لوگوں کے بارے میں کیا ہے جنہوں نے کبھی انجیل نہیں سنی؟ وہاں پر مسیحی ہیں جو انہیں بتائیں گے۔ اگر وہ ایمان لائیں گے تو وہ بھی نجات پائیں گے، لیکن اگر نہیں لائیں گے